آپ کا ہے رائٹ ہے، پوری دنیا میں آپ جا سکتے ہیں، وزٹ کر سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں جو انڈیا میں ہیں، بہت ساری چیزیں جو پاکستان میں ہیں، اور ہر مذہب کے لیے ہیں، مسلمانوں کے لیے ہیں اور غیر مسلموں کے لیے بھی، دونوں طرف ہیں، جن کو دیکھنا چاہیے. آپ کی نالج میں اضافہ ہونا ہوتا ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات، ایف پی 92 ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ کا میزبان ایاز محمود ایاز حاضر خدمت ہے. ناظرین، کافی ٹائم سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پیرس میں مقیم جتنے بھی پاکستانی، ایسے پاکستانی جو کسی نہ کسی صورت میں کمیونٹی کی خدمت کر رہے ہیں، کمیونٹی کے سامنے ہیں، ان کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کر رہے ہیں، ان کی آواز، ان کے کام کو آپ تک پہنچا رہے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں آپ بظاہر دیکھتے رہتے ہیں، لیکن آپ ان کے کام سے واقف نہیں ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں، پاکستانی کمیونٹی کی کس طرح سے خدمت کر رہے ہیں، وہ آپ تک جو ہے وہ یہ بات نہیں پہنچ سکتی. تو اس کے لیے ایف پی 92 ٹی وی نے اپنا پلیٹ فارم مہیا کیا ہے. تو آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، وہ بھی ایک عرصے سے پیرس میں مقیم ہے اور پاکستانی کمیونٹی کے لیے ان کی بہت ساری خدمات ہیں، چاہے وہ منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے ہوں یا پھر ان کے اپنے ایم ایم ویاج کے پلیٹ فارم سے ہوں. تو میری مراد ہے جناب نعیم چودھری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چودھری صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت نکالا اور آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. جی، آپ کا بھی بہت شکریہ، اور خاص کر کے ایف پی 92 کی ساری ٹیم کا بہت شکریہ کہ جنہوں نے مجھے یہاں دعوت دی، اور آپ نے یہ کام سٹارٹ کیا. آپ کو مبارکباد بھی اس چیز کی. بہت شکریہ. نعیم چودھری صاحب، ایف پی 92 ٹی وی کی یہ کوشش ہے، یہی خواہش ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کے کام کو، پاکستانی کمیونٹی کے لوگوں کو یہاں پہ بلا کے تو ان کی آواز جو ہے وہ کمیونٹی تک پہنچے جائے. پاکستان میں جتنے مسائل ہیں، یہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں وہ پاکستانی گورنمنٹ تک پہنچے، جی اور یہاں پر جو پاکستانیوں کے مسائل ہیں وہ یہاں کی گورنمنٹ تک پہنچے. جی کیونکہ یہاں میں اردو بھی پروگرامس چل رہے ہیں اور فرینچ پروگرامس جو ہیں وہ بھی تسلسل سے چل رہے ہیں. تو چودھری صاحب، آپ کو لوگ تو جانتے ہیں، لیکن آپ کی ذات کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو نہیں پتہ. سب سے پہلے بتائیں کہ آپ کا پاکستان میں تعلق کہاں سے ہے؟ جی، پاکستان میں میرا تعلق جو ہے وہ گجر خان ڈسٹرکٹ راولپنڈی سے ہے. تو عرصہ 40 سال سے فرانس میں مقیم ہوں. اچھا اچھا اچھا، جی جی یعنی آپ کو 40 سال ہو گئے یہاں پیرس میں. جی جی اچھا اچھا. چودھری صاحب، آپ یہ بتائیں کہ فرانس میں جب آپ تشریف لائے تو اس کے بعد آپ کا تعلق منہاج القرآن سے تھا یا پھر کسی اور تنظیم کے ساتھ؟ جی، اس وقت منہاج القرآن نہیں بنا تھا، اس وقت ورلڈ اسلامک مشن تھا. تو میں نے پاکستان سے جب بھی میں آیا ہوں تو میں نے ورلڈ اسلامک مشن کو جوائن کیا ہے، اور 8 سال جو ہے نا وہاں پر میں نے اپنی خدمات سر انجام کیونکہ منہاج القرآن کے حوالے سے جب بھی یہاں پہ دیکھا جاتا ہے، جو منہاج القرآن کے یہاں جو فاؤنڈر ممبرس ہیں، جو بنانے والے ہیں، جی جی تو اس میں ایک آواز اور ایک چہرہ جو ہے وہ نعیم چودھری صاحب کا بھی نظر آتا ہے. جی تو جب منہاج القرآن کی بنیاد رکھی جا رہی تھی فرانس میں، تو آپ اس کے ساتھ تھے؟ جی 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 یعنی یعنی آپ ان کے بانی ممبران جو بانی فرانس میں ہیں. ممبران مجھ سے پہلے بھی تھے، لوگ دوست تھے، لیکن چونکہ جب بھی میں نے بوندی میں بنیاد رکھی ہے تو اس میں شامل اچھا، ہو گیا. پہلا جو ادارہ تھا وہ بوندی میں تھا. بوندی میں تھا. جی یہ لکورنم میں کب بنا؟ لکورنی میں 98 میں. اچھا، 98 میں. جی جی اچھا اچھا. تو منہاج القرآن کیونکہ ایک عرصے سے پیرس میں کام کر رہی ہے، پاکستانی کمیونٹی کی خدمات میں بڑا نام ہے منہاج القرآن کا. جی اب تو خیر کافی ساری اور مساجد ہو گئی ہیں، بن گئی ہیں، جی کمیونٹی میرے خیال سے کچھ ڈیوائیڈ ہو گئی ہے، کچھ خیر بھلائی کا کام ہے، خیر کا کام ہے، جس طریقے سے بھی کیا جائے، جتنا زیادہ کیا جائے اتنا ہی کم ہے. تو یہ بتائیے کہ منہاج القرآن کی کیا خدمات ہیں یہاں پر پاکستانی کمیونٹی کے لیے؟ دیکھیں جی، اس وقت جو سب سے پہلا مرکز تھا، جو پہلی مسجد تھی، وہ منہاج القرآن کی جو فرانس میں قائم ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو دوسری کمیونٹیز کے لوگ تھے ان کی مساجد موجود تھیں، لیکن پاکستانیوں کا جو پہلا مرکز اسلامک سینٹر بنا ہے وہ منہاج القرآن کا ہی بنا ہے. تو اس وقت جو خدمات تھیں اس میں یہاں نمازیں، جمعہ، عیدین، جو اسلامی تہوار ہیں مذہبی، اور اس کے علاوہ پاکستانی جو تہوار ہیں وہ منائے جاتے تھے. تو
تو یہ اس وقت سٹارٹ کیا تھا جو آج تک چل رہا ہے، اور اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. اچھا اچھا. منہاج القرآن جو ہمارے پاکستانی کمیونٹی یہاں پر موجود ہے اس کے لیے کوئی خاص ایسا کام جو اور کوئی نہ کر رہا ہو؟ جی دیکھیں، جس وقت منہاج القرآن کی بنیاد رکھی گئی ہے اس وقت یہ جو ہماری تدفین کمیٹی تھی، یعنی اگر کوئی بندہ یہاں پر جس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی تو اس کی پاکستان بھیجنے کے لیے، تدفین کے لیے وہ کوئی انتظامات خاص نہیں تھے. الحمدللہ مجھے یہ بھی شرف حاصل ہوا ہے کہ میں اس کا جو پہلے بانی میں پریزیڈنٹ تھے اس میں میرا نام ہوا ہے، اور میں نے 7 سال تک فرانس میں عوامی تدفین کمیٹی کی ذمہ داری جو ہے پریزیڈنٹ کی وہ نبھائی ہے، اور 300-400 سے زیادہ ڈیڈ باڈیز کو پاکستان میں بھیجا ہے. تو وہ سب سے زیادہ وہ اس حوالے سے امپورٹنٹ تھی کہ اس وقت 1 مہینہ 3 ہفتے کم از کم ڈیڈ باڈی کو پاکستان بھیجنے میں لگتا تھا. تو الحمدللہ جب میں نے پھر شروع کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ممبران کی ہماری تعداد بھی بڑی ہے، اور کئی لاوارث جو ہے وہ بھی ہم نے ڈیڈ باڈیز کو پاکستان بھیجا ہے. خاص کر کے پاکستان امبیسی کا میں ضرور ذکر کروں گا کہ اس وقت جو ذمہ داران تھے بڑے اچھے لوگ تھے، انہوں نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا ہے، اور ان کے تعاون کی وجہ سے اور ہم نے 24 گھنٹے سروس دی ہے. تو یہ ایک ایسا کام تھا جو پہلے فرانس میں کسی نے نہیں کیا. چوہدری صاحب، کلو نفس ذائقۃ الموت، جی جی ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جی جی تو یہ ابھی آپ جو بتا رہے ہیں ڈیتھ کمیٹی کے حوالے سے، یہ بڑا ایک اچھا اقدام ہے. ہمارے سننے والوں کو اگر آپ بتا دیں جی جی کہ اس وقت بھی منہاج القرآن میں یہ سہولت موجود ہے، ممبرشپ اس کی مل سکتی ہے، جی اور کیسے اس کی ممبرشپ لی جا سکتی ہے، تاکہ کیونکہ بہت ضروری ہے یہ لوگوں تک اس کی معلومات ہو. میں بہت سارے ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو ممبرشپ لینا تو چاہتے ہیں لیکن ان کو اس کے حوالے سے کوئی انفارمیشن نہیں ہے. جی یہ دیکھیں جی، اب ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں تو ہر چیز آرگنائزڈ ہے. تو جب ہم اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں تو ہماری موت بھی آرگنائزڈ ہے. ایک دن ہمیں بالکل. اس کا ذائقہ ہم نے چکھنا ہے، جیسے آپ نے کلو نفس ذائقۃ الموت کہا ہے. تو ہم جب دنیا کے کاموں میں گم ہو جاتے ہیں تو اس کو ذرا بھول جاتے ہیں. ابھی میں آپ کو یہ اس ویک کا بتائیں کہ 3 جنازے اس ویک میں بھی منہاج القرآن میں ہوئے ہیں. تو اس کی ممبرشپ لازمی لینی چاہیے. اس کا آسان طریقہ سا ہے، آپ کو ایک فارم ہے، آپ فل اپ کریں، اور اب اس کی جو فیس بنتی ہے مناسب سی ہے، وہ ہر بندہ افورڈ کر سکتا ہے. سالانہ فیس ہوتی ہے، معمولی سی فیس ہے. تو وہ کر کے آپ سیکیور ہو سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کے وہ اس کے ساتھ جڑنے سے اور لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے. تو اگر جب ایک دن جب موت آنی ہے تو اس میں جسٹ ایک آپ نے کال کرنی ہے، باقی سارے انتظامات وہ منہاج القرآن نے کرنے ہیں، عوامی تدفین کمیٹی نے کرنی ہے. تو اس کے ذریعے پھر آپ باعزت طریقے سے آپ کی ڈیڈ باڈی جو ہے نا وہ پاکستان چلی جائے. تو منہاج القرآن اس وقت پوری دنیا میں کام کر رہی ہے، پوری دنیا میں اس کے سینٹر ہیں. یورپ میں دیکھ لیں، بلکہ میں خود جا چکا ہوں، ساری ہر جگہ پہ میں نے دیکھا ہے. تو اس کا ایک ادارہ جو ہے وہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن بھی ہے. جی جی منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا کام کیا ہے، اور دنیا کے کن کن ممالک میں ایسے ممالک جہاں پہ بہت ساری غربت ہے، یہاں بہت زیادہ مستحقین ہیں، جی جی تو منہاج القرآن کہاں کہاں پہ کام کر رہی ہے؟ جی الحمدللہ یہ بھی مجھے اعزاز حاصل ہے کہ منہاج القرآن ویلفیئر فاؤنڈیشن کا جو بانی پریزیڈنٹ تھا وہ بھی میں رہا ہوں. تو میں نے ادھر MWF کو جو ہے نا فرانس میں رجسٹر کروایا ہے. اور ہمارا جو کام ہے وہ خاص کر کے جہاں ڈیزاسٹر آتے ہیں تقریباً ہر جگہ وہاں پر ہماری ٹیم پہنچ جاتی ہے. ابھی لیٹسٹ جو غزہ میں ہوا ہے وہاں بھی ہماری ٹیم مصر کے ذریعے پہنچی ہے. اس کے علاوہ جہاں بھی پاکستان میں بھی اور پاکستان کے باہر بھی، جیسے کینیا ہو گیا، غریب ملک جو ہو گئے، تو وہاں پر بوسنیا بھی ہم نے جو ہے نا وہ امداد پہنچائی تھی. تو ان جگہوں پر جو ہے نا ہماری ٹیم پہنچ جاتی ہے اور وہاں پر امداد کرتی ہے. جو صاحب یہ تو منہاج القرآن کے حوالے سے بات ہوگی، ابھی آپ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اچھا، کوئی بھی ملک ہے اس میں جو اس کا زر مبادلہ ہوتا ہے اور اس کی جو معیشت ہوتی ہے اس میں ٹورزم کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. جی آپ یورپین ممالک دیکھ لیں، آپ فرانس دیکھ لیں. فرانس کا جو ایک بہت بڑا جو اس کو منافع ہوتا ہے ہر سال، وہ ٹورزم سے ہوتا ہے. پوری دنیا سے سیاح پیرس میں ہر وقت موجود ہوتے ہیں. تو اسی طرح پاکستان میں بھی ٹورزم بہت ضروری ہے. تو
آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہو کیونکہ آپ کی وہ ویاج کے ذریعے ٹورزم، یعنی آپ چاہتے ہوں کہ فریش لوگ پاکستان کا سفر کریں، یا اور کسی مذہب سے ریلیٹڈ لوگ جو ہیں وہ پاکستان جائیں، بہت ساری، کیونکہ پاکستان کو بہت خوبصورت ہے، جنت نظیر وادی ہے، جی تو آپ نے کبھی کوئی ایسا ٹور یا ٹورزم کا کوئی پیکج دیا؟ جی، جیسے آپ نے فرانس کا ذکر کیا ٹورزم کا دنیا میں جو سب سے زیادہ، اسی طرح بہت سارے ملک ہیں فرانس کے علاوہ بھی جس میں آلریڈی وزٹ کر چکا ہوں. جیسے آپ ادھر قریب چلے جائیں، موروکو چلے جائیں، ترکی چلے جائیں، اسی طرح دبئی چلے جائیں. آپ کسی بھی جو چھوٹے ملک ہیں پاکستان کی طرح ہیں، پاکستان سے بھی بہت کم ہے، وہاں پر انہوں نے معیشت کا جو ان کا خاص ایک حصہ جو ہے نا، اس کی انکم جو ہے وہ ٹورزم سے آتی ہے. تو میں نے مسجد اقصیٰ کی بھی جو ہے وہ وزٹ کی ہے، دیکھا ہے کہ جہاں بھی ٹورزم ہے وہاں کے لوگ بھی خوشحال ہیں، وہاں پر بزنس بھی آتا ہے، اور ایک دوسرے سے چینج کا موقع بھی ملتا ہے. پاکستان کے لیے میں نے جو ہے وہ ایک پیکج بنایا تھا، یہ کووڈ سے پہلے کی بات ہے، تو وہ بدقسمتی سے پھر آگے نہیں چل سکا، کیونکہ پاکستان میں جب بھی کوئی جانے کی بات ہوتی ہے، اور خاص پاکستان کے جو اگینسٹ جو ہیں وہ نہیں لوگ چاہتے کہ پاکستان آگے جائے، تو اس وجہ سے وہ اتنا کامیاب نہیں ہو سکا پاکستان میں. اسی لیے جو ہے نا وہ ٹورزم کا کام کم ہے. اگر پاکستان میں سیکورٹی کے حوالے سے کام ٹھیک ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں تو بہت ساری چیزیں دیکھنے کے لیے. پاکستان پر یونیسکو کی سائٹ بھی موجود ہے جس کو پوری دنیا جانتی ہے، اور لوگ تیار ہیں جانے کے لیے. میرے پاس کچھ بندے ہیں جو جانے کے لیے یعنی آپ تیار ہیں. دیکھیں نا کہ پاکستان نے ٹورزم کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ ٹورزم کے لیے کرتارپور کا جو بارڈر تھا جی جی وہ کھولا، جی اس پہ بہت زیادہ کام ہوا، اس پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہوئی. جی جی تو آج جو ہے وہ بہت سارے انڈینز جو ہیں، جی جی کیونکہ ان کا مذہب، ان کا جی جو بابا گرو نانک کے حوالے جی سے وہ بڑا جو ہے وہ پوتر سمجھتے ہیں اور بڑا ادھر جانا پسند کرتے ہیں. تو یہاں پر جو سکھ کمیونٹی ہے وہ کرتارپور کے لیے آپ نے کوئی ایسا ٹور کو؟ جی ہاں، کرتارپور کا آپ نے ذکر کیا ہے تو یہ بھی مجھے سعادت حاصل ہے کہ جب یہ کرتارپور کی اوپننگ ہوئی ہے 2019 میں، تو اس میں بھی فرانس سے ایک سکھوں کا گروپ جو ہے نا وہ میں لے کر لاہور اسپیشل ان کے ساتھ گیا ہوں میں. اچھا اچھا. تو لاہور گیا ہوں، پھر کرتارپور بھی گیا ہوں، پھر اس گروپ کو پورا پھر میں نے پاکستان کے جہاں جہاں ان کے گرودوارے اور ساری جگہ وہاں وزٹ کروائی ہیں. آخر پر جو ہے نا ان کو میں پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں بھی لے کر گیا ہوں، وہاں پر ڈنر کروایا ان کو. اچھا اچھا. تو وہ بہت خوش ہوئے ہیں کہ پاکستان کو وہ اپنا دوسرا جو ہے وہ ملک تصور کرتے ہیں. یعنی آپ اوور آل دیکھا جائے تو انڈین اور پاکستانی جو مائنڈ سیٹ ہے اس میں ایک ایسی چیز بھری ہوئی ہے کہ یار انڈیا پاکستان کا دشمن ہے، پاکستان انڈیا کا دشمن ہے، لیکن جو کمیونٹی ہے انڈیا کی یا پاکستان کی وہ آپس میں ملنا چاہتے ہیں. ان کے مائنڈ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ادھر ہی دیکھ لیں، آپ فرانس میں دیکھ لیں، ہمارے کتنے دوست ہیں انڈین، آپ کے کتنے دوست ہیں انڈین. تو کبھی بھی ایسا نہ فیل ہوا ہے، وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت دیتے ہیں. جو پاکستان آتے ہیں، جو سکھ آئیں چاہے ہندو آئیں، دونوں دھرم کے لوگ موجود ہیں. ان کے وہاں پر ایسے مقامات موجود ہیں، مندر بھی ہیں، چرچ بھی ہیں، گرودوارے بھی ہیں، وہ سارے آتے ہیں. تو یہاں پر آ کے ان کی سوچ بدل جاتی ہے. تو ان کو کس حد تک پاکستان کا تو خیر ویزے کے حوالے سے نرم ہی ہے، لیکن انڈیا نے ہمیشہ ویزے کے حوالے سے سختی کی ہے، یہاں سے بھی وہاں سے بھی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کنٹینیو ہونا چاہیے؟ جی بالکل ہونا چاہیے. جی دیکھیں اب جو دنیا ہے وہ گلوبل ولیج بن چکی ہے، تو یعنی کہ اگر ہم فرانس میں رہتے ہیں یا فرینچ نیشنل ہیں ہم لوگ، تو ہم دنیا میں کہیں بھی جا سکتے ہیں سوائے انڈیا کے. میں نے خود ٹرائی کیا تھا ایک بار انڈیا کا، تو وہ ویزے کے اوپر وہ جو 6 مہینے لگیں گے، انکوائری آئے گی، تو یہ گورنمنٹ کے معاملات ہیں، یہ گورنمنٹ ہی دیکھے گی. لیکن یہ ہونا چاہیے، جو آپ کا ہے رائٹ ہے، پوری دنیا میں آپ جا سکتے ہیں، وزٹ کر سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں جو انڈیا میں ہیں، بہت ساری چیزیں جو پاکستان میں ہیں، اور ہر مذہب کے لیے ہیں، مسلمانوں کے لیے ہیں اور غیر مسلموں کے لیے بھی، دونوں طرف ہیں، جن کو دیکھنا چاہیے. آپ کی نالج میں اضافہ ہونا ہوتا ہے. تو صاحب میں نے دیکھا ہے یہاں پر فرانس میں موجود پاکستانی کمیونٹی، اس پہ بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو ساری زندگی جن کی خواہش ہوتی ہے کہ مدینے کی گلیوں میں جائیں، جی جی مکہ شریف جائیں، آقا کے قدموں میں جائیں،
لیکن خواہش پوری نہیں ہوتی ان کی. کوئی نہ کوئی ایسے مسائل ان کے سامنے آتے رہتے ہیں, کوئی نہ کوئی ایسی وجہ بنتی رہتی ہے. کبھی یہاں سے ٹکٹس بہت مہنگے ہوتے ہیں, کبھی ویزے کا ایشو. پہلے تو بہت زیادہ ویزے کا ایشو ہوتا تھا, چلے اب تو خیر اتنا زیادہ نہیں رہا. تو آپ ایسا کچھ کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے کمیونٹی کا زیادہ تر کمیونٹی جو ہے وہ آسان طریقے سے جا سکے عمرے کے لیے, حج کے لیے, یا کوئی ایسا پیکج دے رہے ہیں کہ جس میں بجائے آپ یہ سوچیں کہ اس میں میرا فائدہ ہو بہت زیادہ, آپ سوچیں کہ اس سے کمیونٹی کا فائدہ ہو, ایسا کوئی پیکج؟ جی الحمدللہ, جب سے یہ میں اس فیلڈ میں آیا ہوں, جو ویاج کی بنیاد رکھی ہے, اور اس میں میں نے یہ ریسرچ کیا, چونکہ میں تو 34 سال سے جا رہا تھا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اپنے حبیب کے در کی حاضری نصیب ہو رہی تھی. تو میں نے سوچا کیوں نہ کہ پاکستانی کمیونٹی اور دوسرے مسلم جو یہاں پر فرانس میں مقیم ہیں ان کے لیے بھی کوئی سہولت مہیا کی جائے. تو الحمدللہ اس میں نے بہت سستے پیکج بھی بنائے. عمرے کا پیکج تو میں نے یہاں تک 999 یعنی 100 سے بھی کم بھی بنایا ہے. تو اس کے علاوہ حج کا بھی اس سال جو ہے نا ہمارا جو پیکج تھا وہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے بہت ہی مناسب پیکج تھا. آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہے یہاں سے, چونکہ اب 10-11 ہزار یورو کا جو پیکج بن رہا ہے, تو کچھ لوگ یہاں سے پاکستان گئے اور وہاں سے ادھر آئے ہیں. تو وہاں جب میرا پیکج دیکھا تو انہوں نے کہا جی ہم سے تو غلطی ہو گئی ہے کہ ہمیں تو یہ پیکج لینا چاہیے, چونکہ میں نے پاکستانی پیکج یہاں سے جو ہے نا وہ دیا ہے لوگوں کو. تو الحمدللہ جتنے بھی حاجی گئے ہیں بڑے مطمئن گئے ہیں. ہم نے وہ جو سروسز دی ہیں وہ یعنی کچھ یورپ لیول کی, کچھ پاکستانی لیول کے, تو جو کمٹمنٹ کی ہے اس سے بڑھ کر دیا ہے. تو الحمدللہ یہ نیکسٹ ٹائم بھی میرا یہی پروگرام ہے کہ عمرے کا ہو یا حج کا ہو, اس میں ہم ایسی یعنی یہاں پر جو ہے نا ہر طرح کے لوگ ہیں. ہمارے پاس جو ہے کئی بندے جو ہے نا وہ VIP جو عمرہ مانگتے ہیں یا حج مانگتے ہیں, وہ سروس میں موجود ہیں. کچھ انڈیویجول جانا چاہتے ہیں, وہ سروس بھی موجود ہیں. کچھ گروپ کے ساتھ, میں تو سمجھتا ہوں جو پہلی بار جائیں وہ لازمی گروپ کے ساتھ جائیں تاکہ ان کی رہنمائی اچھی طریقے سے ہو. میں خود بھی ساتھ جاتا ہوں, میرے ساتھ وہاں بھی ٹیم ہے جو اچھی طریقے سے رہنمائی کرتی ہے, سنت طریقے سے حج اور عمرہ کی جو ارکان ہیں وہ ادا ہوتے ہیں. تو نیکسٹ ٹائم ہم یہ پروگرام بنا رہے ہیں کہ نہ صرف فرانس سے بلکہ پاکستان سے یا یورپ سے یا دنیا کے کہیں بھی کسی بھی ملک سے اگر کوئی بندہ حج کرنا چاہے یا عمرہ کرنا چاہے تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کرے, تو ہم اس کو اس کی ڈیمانڈ کے اوپر مناسب جو ہے ریٹ میں اس کو حج اور عمرہ کی سروس مہیا کریں گے. اچھا شوق صاحب, فرانس میں تقریباً 1.5 لاکھ سے زائد کمیونٹی ہے پاکستانی, تقریباً لگ بھگ 2 لاکھ کے نزدیک کمیونٹی موجود ہے, لیکن یہاں پر کوئی پاکستانی کمیونٹی سینٹر نہیں ہے. مطلب اگر آپ کوئی بھی فنکشن رکھنا چاہتے ہیں کمیونٹی کے حوالے سے, جیسے 23 مارچ ہو گیا, 14 اگست ہو گیا, اور بہت سارے ستمبر کے پروگرامز ہو گئے, تو کوئی بھی ایسا کمیونٹی سینٹر آج تک ایک بنا تھا کافی عرصہ پہلے, لیکن اس کے بعد کوئی کمیونٹی سینٹر نہیں بن سکا. آپ کیونکہ ادارہ منہاج القرآن سے ریلیٹڈ ہے, تو ایسا کوئی اقدام آج تک ادارہ منہاج القرآن نے نہیں سوچا کہ کمیونٹی کے پروگرامز کے لیے یہاں پر کوئی ایک ایسا مشترکہ پلیٹ فارم مہیا کیا جائے, یعنی ادارہ منہاج القرآن سے باہر, جس میں سیاسی جماعتیں نہ ہوں, مطلب سارے ایک پیج پہ ہوں, چاہے نون لیگ ہے, PP ہے, PTI ہے, وہ سارے آپ کو ایک جگہ پہ اکٹھے ملیں. کسی قسم کے اکثر میں دیکھتا ہوں کہ کوئی حال اگر چاہیے ہوتا ہے تو اس کے لیے بڑے مسائل کا سامنا ہوتا ہے. ہم بذات خود, کیونکہ میرا تعلق بزم اہل سخن سے ہے, ہم اکثر یہاں پہ اگر کوئی مشاعرہ بھی کرنا چاہیں تو ہمیں حال کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن ہمیں حال نہیں ملتا. اگر پاکستانی کمیونٹی سینٹر بن جاتا ہے تو ہمیں کسی قسم کے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. تو اس میں آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اور کتنا ضروری ہے یہاں پہ کمیونٹی کے لیے؟ یہ بات ایک تو کمیونٹی سینٹر کا ذکر کیا, اس سے پہلے بھی ایک تھا, ہم نے جی بہت عرصہ پہلے 2 تجربے پساج براڑی میں تھا. نہیں, پساج براڑی والا بعد میں بنا, اس سے پہلے بھی امبیسی کے تعاون سے کسی زمانے میں یہ کاوش ہو چکی ہے. مسئلہ یہی ہے کہ جیسے ہمارے پاکستان کا ہے کہ مل کے بیٹھنا, مل کے چلنا یہ مشکل ہو جاتا ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ دوسرے نہیں, سب کے لیے یہ ہوتا ہے. کوئی سیاسی جماعت ہو وہ بھی, اور کوئی مذہبی جماعت ہو وہ بھی, اس کے لیے بھی,
کہ وہ دوسروں کے سب کی انڈرسٹینڈنگ مشکل ہو جاتی ہے. لیکن الحمدللہ جہاں منہاج القرآن کا تعلق ہے ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. آپ جیسے آپ جاتے رہتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی تفریق نہیں کرتے. ہاں ہمارے ہاں کوئی پاکستانی مسلم یا غیر مسلم بھی ہو بسم اللہ وہ آئیں. ہم ہماری جو سروسز ہیں مہیا کرتے ہیں. ہمارے پاس بہت سارے ایونٹ ہوتے ہیں لوگ آ کر ہمارے پاس کرتے ہیں جن کے پاس اپنی جگہ نہیں ہوتی. بہت سارے یہ ختم قرآن ہمارے پاس ہوتے ہیں, نکاح ہمارے پاس ہوتے ہیں, لوگ آ کر جو اسلام قبول کرتے ہیں وہ ہمارے پاس ادھر آتے ہیں. بہت ساری چیزیں. کمیونٹی سینٹر جو ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ ایک مشکل کام ہے کہ سب کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا. لیکن اب دیکھیں نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ منہاج القرآن میں آتے ہیں, ٹھیک ہے, میں دیکھ چکا ہوں ایسا ہے. لیکن اب کئی ایسے پروگرام ہوتے ہیں کہ 14 اگست کا اگر پروگرام کرنا ہے اس میں ہو سکتا ہے میوزک بھی ہو, جی جی, اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ بچوں کے پروگرامز بھی ہوں, ہو سکتا ہے کوئی بڑوں کے کوئی گانے شانے بھی ہوں. ہر جگہ پہ یہ کلچر ہے نا پاکستان کا, جی جی, تو اس پہ سارا جو ہے نا وہ سسٹم چلتا ہے. تو اس کے لیے منہاج القرآن میں تو پھر وہ نہیں ہو سکتا سارا. جی جی, اس میں نے کئی پروگرام دراسی میں کیے ہیں. یعنی 14 اگست کا پروگرام میں نے کئی بار کیا ہے, بچوں کے ساتھ میوزک کے ساتھ سارا کچھ کیا ہے. یعنی پاسبلٹی ہیں جو چیزیں کرتے ہیں, اور بھی لوگ کرتے ہیں, مختلف جگہوں پر ہوتے ہیں. میں نے دیکھا اکثر, میں نے دیکھا کہ آپ یہاں کی جو سیاست ہے, جی جی, یہاں کے جو میئرز ہوتے ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ کافی اٹیچ ہیں. جی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں کی جو پاکستانی نوجوان نسل ہے اس کو سیاست میں آنا چاہیے؟ جی بالکل. میں تقریباً 20 سال سے جو ہے وہ فرانس کی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ اٹیچ ہوں, میئر کے ساتھ بھی اٹیچ ہوں. ابھی اس الیکشن میں بھی ہم نے کردار ادا کیا ہے. ہر الیکشن میں جو ہے نا وہ کرتے ہیں, اور اس کا اللہ کا شکر ہے کہ ایک جو ہے وہ ہمارا جو ممبر ہیں وہ نکورنو میں قاضی ہارون صاحب کی صورت میں وہ ہم نے کامیاب کروایا ہے. اسی طرح ابھی دراسی میں باقاعدہ اس میں انوالو ہوں. تو جب میں نے شروع کیا تھا کوئی پاکستانی اس وقت اس طرف نہیں آ رہا تھا. اب اللہ کا شکر ہے کہ تقریباً بہت سارے کئی اور جگہ بھی ہیں, میریز ہیں جہاں پر لوگ جو ہے نا وہ خود یا اپنے جو ہے نا بچوں کو وہ اس طرف لا رہی ہے, اور بالکل ہونا چاہیے. نوجوانوں کو کیسے موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ یہاں کی لوکل سیاست میں آئیں تاکہ ہمیں بھی نظر آئے انگلینڈ کی طرح؟ جی ہمارا ایک انگلینڈ میں تو آپ کو پتہ ہے پاکستانی کمیونٹی بہت زیادہ ہے. جی جی, ابھی وہاں پر وزیر انصاف, ایسے بہت سارے عہدے, میئر, لندن میئر دیکھ لیں, جی جی, یعنی بہت سارے آپ کو پاکستانی نژاد چہرے نظر آتے ہیں. جی. تو ہماری تو خواہش ہے کہ ہم فرانس میں بھی ایسے چہرے دیکھیں کہ پاکستانی لوگ جو ہیں وہ آگے چل کے منسٹر بن رہے ہیں, میئر بن رہے ہیں. تو ان کو کیسے موٹیویٹ کیا جائے پاکستانی بچوں کو؟ پاکستانی بچوں کو دیکھیں جی, والدین کا کام ہے کہ والدین اپنے بچوں کو, ابھی الحمدللہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ایجوکیشن میں ماشاءاللہ کوئی یعنی اچھی پوسٹوں پر چلے گئے ہیں, پڑھ لکھ گئے ہیں, اور یہاں کی سیاست کوئی بھی سوجھ بوجھ ان کو اچھی آ گئی ہے. تو والدین تھوڑی کوشش کریں اور بچوں کو موٹیویٹ کریں کہ جہاں جامعہ جس سطح پر بھی ہیں, یعنی کہ وہ اگر یونین کونسل کے لیول, میری کے لیول پر ہیں وہاں کریں, اور نیشنل لیول پر ہیں وہاں کوشش کریں. تو یہاں پر آگے آنا آسان, اتنا مشکل نہیں ہے, صرف تھوڑی سی جو ہے نا وہ کوشش کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد یہاں یہ تو لوگ چاہتے ہیں خود ہمارے ساتھ بندہ آئے اور کام کرے. یعنی ایسے ہی ہے کہ اگر آپ بچے جو ہیں وہ فرینچ سے ریلیٹڈ ہو گئے ہیں, اردو نہیں بول رہے, تو اس میں قصور والدین کا ہے. آپ اپنے والدین جو ہیں ان کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ فرینچ بولے, اور اسی طرح والدین کو, کیونکہ پہلی تربیت جو ہوتی ہے وہ والدین ہی ہوتے ہیں, اور والدین جتنی تربیت کریں بچے پھر اسی سائڈ پہ جاتے ہیں. اچھا چوہدری صاحب یہ بتائیے کہ فرانس میں مذہبی جماعتیں, یہاں پہ کافی سارے مذہبی جماعتیں بھی ہیں جس میں منہاج القرآن مین جو ہے وہ منہاج القرآن ہے, اس کے علاوہ دعوت اسلامی بھی ہے, اہل تشیع بھی ہیں اس میں کافی سارے. تو ایک بہتر امیج دینے کے لیے پوری دنیا میں ان کو کوئی اکٹھا کردار ادا کرنا چاہیے. دیکھیں جی, اتفاق میں ہی تو برکت ہے. ٹھیک ہے, اکٹھا کردار ادا کریں گے تو اس کا وزن بھی زیادہ ہوگا اور لوگ بھی جو ہے اس طرف آئیں گے. لیکن یہ اکٹھا ہونا یہ وہ آپ جیسے آپ پروگرام دیکھتے ہیں میلاد کا, جی جی, میلاد کا جو بڑا پروگرام مینار پاکستان, جی, اس میں سکھ کمیونٹی بھی ہوتی ہے, اس میں ہندو بھی ہوتے ہیں, ایسا ہی اس میں اہل تشیع بھی ہوتے ہیں, اس میں اہل حدیث بھی ہوتے ہیں, یعنی سب لوگ جو ہیں وہاں پر موجود ہو کے تو وہ ایک میسج دیتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں.
سوچ چلے الگ ہے، کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے، کوئی چھوڑ کے پڑھے، لیکن عبادت تو اللہ تعالیٰ کی ہو رہی ہوتی ہے نا. تو یہ دیکھیں نا کہ یہ منہاج القرآن کو یہ اعزاز حاصل ہے، نہ صرف پاکستان میں، نارے پاکستان میں، دنیا میں جہاں جہاں بھی اسلامک سینٹر ہے منہاج القرآن کے، ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے، اور ہم بھی دوسروں کے پاس جاتے ہیں. دین بین المذاہب ہمارا ایک باقاعدہ ایک شعبہ ہے پاکستان کے اندر. یہاں پر بھی اب جو میری ذمہ داری ہے منہاج ڈائلاگ فورم کا، تو میں تو سب کے پاس جاتا ہوں، سب کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں ہم. جی ابھی حال ہی میں شیخ الاسلام جی طاہر القادری صاحب پیرس تشریف لائے ہوئے تھے، جی. تو یہاں پہ ان کا کوئی خطاب یا کوئی ایسا چونکہ وہ خطاب کے حوالے سے یہاں پر نہیں آئے تھے، وہاں پر چونکہ وہ پوتے کی شادی کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے، تو وہ اس حوالے سے محدود ایکٹیویٹیز رہی ہیں ان کی، لیکن ہماری ملاقاتیں رہی ہیں ماشاء اللہ. منہاج القرآن کے جتنے بھی آج تک کام ہیں بڑے قابل تحسین ہیں، جی. اور ساری کمیونٹی جو ہے وہ ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور امید ہے کہ نیکسٹ بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے اس کو کنٹینیو رکھیں گے. نعیم چودھری صاحب آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ بھی ہم اپنے پروگرام میں مدعو کریں گے. جی آپ کا بھی بہت شکریہ، تھینک یو. بہت شکریہ چودھری صاحب. آج ہمارے پروگرام میں موجود تھے نعیم چودھری صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستانی کمیونٹی جو پیرس میں مقیم ہے انہیں بڑے اچھے طریقے سے اور بڑے عرصے سے جانتی ہے. پیرس میں جتنی بھی کمیونٹی کے وہ لوگ، وہ دوست جو کمیونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ FP92 ٹی وی ان کو آئندہ بھی اپنے پروگرام میں مدعو کرے گا، اور ان کی گفتگو، ان کا کام جو ہے وہ پاکستانی کمیونٹی تک پہنچائے گا. اپنے اگلے پروگرام تک ایاز محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.